ایک حاجی صاحب دولت مند آدمی تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا ان کو، بیمار ہو گئے، کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، آکسیجن بھی لگا، دل کا بھی کچھ مسئلہ تھا، آپریشن ہوا، علاج ہوا۔ جب ڈسچارج ہونے لگے تو بل آ گیا 5-6 لاکھ روپے کا یا 8 لاکھ روپے کا غالب، تو وہ بل کو دیکھ کر رونے لگے۔ ڈاکٹر نے یوں سمجھا کہ شاید اتنے پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس، تو اس نے کہا آپ اتنا پریشان نہ ہو، میں اس میں ڈسکاؤنٹ کرا دوں۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میرے پاس پیسوں کی تنگی نہیں ہے، میں اس بل کو بہت آسانی سے ادا کر سکتا ہوں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ کے اسپتال میں صرف 15 دن رہا ہوں، آپ نے 15 دن میں میرے لیے جو مہیا کیا وہ اللہ مجھ کو بچپن سے فری میں دے رہے ہیں۔ آپ نے مجھ کو آکسیجن دی، جب سے میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ مجھے فری میں آکسیجن دے رہے ہیں۔ آپ نے میرے دل کو دوبارہ کام کے قابل بنایا، بچپن سے اللہ اس دل کو سنبھال کر چلا رہے ہیں۔ جب 15 دن کی یہ فیس ہے، اگر اللہ پوری زندگی کا بل پکڑا دے تو میرا کیا حال ہے؟ ہم سوچیں، غور کریں۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، کچھ عرصہ پہلے ہمارے پڑوس کے ملک کے جو صدر تھے، ان کے ہاں ان کے دسترخوان پر کچھ لوگوں کی دعوت تھی۔ ان صاحب نے لکھا کہ میری بھی دعوت تھی صدر صاحب کے گھر، تو میں بڑا خوش گیا، ملک کا صدر ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ بیٹھے صدر صاحب، دسترخوان لگا، انواع اور اقسام کے کھانے لگے، کھانا شروع ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں بازو میں بیٹھا تھا، مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی کھائیے، اور اس کے بعد ان کا سیکریٹری چھوٹے چھوٹے برتنوں میں ان کا کھانا لے کر کے آیا، بہت ہلکے پھلکے روٹی کے پھلکے اور بھنڈی کی ترکاری، بس۔ تو وہ تعجب سے دیکھنے لگے، یہ سامنے جو مرغ چرغ کیا کیا رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ لوگوں کے لیے میں نے بنوایا ہے، میرا تو پرہیزی کھانا ہے، بس اس کے سوا میں اور کچھ کھا ہی نہیں سکتا، میرا معدہ ہضم کر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ بھی انہوں نے روٹی کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا لیا اور تھوڑی سی بھنڈی کی ترکاری، بس تھوڑی دیر کے بعد وہ سیکریٹری نے ہٹا لیا، بس ہو گیا ان کا کھانا۔ یہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ، میں دونوں وقت آرام سے کھانا کھاتا ہوں، اللہ کی ساری نعمتیں کھاتا ہوں اور اس کو ہضم کرتا ہوں، میرا معدہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہضم کر سکے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان دولت مندوں سے، پوچھو ان عہدے والوں سے، ان کرسی والوں سے، یہ محروم ہے اس نعمت سے۔ انہی صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، ایک دوسرے بڑے سرکاری عہدیدار کے پاس ملنے کے لیے گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، سب خیریت ہے؟ کہنے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، خیریت تو ہے، بس کیا بتلاؤں، پاخانہ نہیں ہوتا۔ ہر 2 دن کے بعد اسپتال جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر مصنوعی طریقے پر اندر کی گندگی نکالتے ہیں اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں میرا رو رو کر برا حال ہو گیا، اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، میری غذا پیٹ میں اتر جاتی ہے، معدہ اسے ہضم کر لیتا ہے، فضلات خود بخود فطری نظام کے مطابق نکل جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی احسان ہے اللہ کا؟ تب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دعا کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، میں اللہ کا بہت
بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اندر کی تکلیف نکال دی، مجھے سکون عطا فرما دیا۔ بند ہو جائے وہ نکلنا تو پوچھو مریضوں سے کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے یہاں ایک مہمان آئے، حضرت نے اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلایا، پھر ان سے فرمایا کہ آپ آرام کریں۔ حضرت کا جو گیسٹ روم تھا، مہمان خانہ گھر کا، کہ آپ آرام کریں، میں اندر جا رہا ہوں، انشاءاللہ فجر میں ملاقات ہوگی، تہجد میں ہوگی ملاقات۔ حضرت فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا، میں تہجد کے وقت آیا کہ جا کے معلوم کر لوں ذرا مہمان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تو دیکھا وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر ایسے سو رہے تھے۔ فرماتے میں اندر داخل ہوا، وہ بھی نیک آدمی تھے تو اٹھ گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ ارے آپ رات بھر ایسی سوفے پر بیٹھے رہے، لیٹے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں میری ایک مجبوری ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں میں لیٹ کر نہیں سو سکا، میرا جو وال ہے، اب سوچیں ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانا اندر جاتا ہے، پانی پیتے ہیں پانی اندر جاتا ہے، جب ہم لیٹتے ہیں تو اس کو نکل جانا چاہیے نا باہر، جو کچھ پیٹ میں ہے، جو کچھ معدے میں ہے، اس کو باہر نکل جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نو ریٹرن وال بنایا ہوا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اوپر سے کوئی چیز جائے تو وہ اس کو لے لے، نیچے سے کوئی چیز لوٹ کر آنا چاہے تو اس کو روک دے۔ جیسے ہمارے نلوں میں نو ریٹرن وال ہوتا ہے نا، کہ ادھر سے پانی آ جائے لیکن واپس نہ جا سکے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہوا ہے ہر انسان کے جسم میں۔ انہوں نے کہا میرا وہ وال خراب ہو گیا ہے، اگر میں رات میں لیٹ جاؤں تو میرے معدے میں جتنی غذا ہے وہ منہ کے راستے سے باہر آ جائے گی، اس لیے میں لیٹ نہیں سکتا، میں بیٹھے بیٹھے سوتا ہوں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں لیٹ کر سونے کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ان نعمتوں کو کوئی آدمی سمجھ لے، غور کر لے، تو وہ اللہ سے محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ ہم نے کیا دیا ہے اللہ کو؟ ہم سانس لیتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، ہم زمین پر آرام سے چلتے ہیں، ہمارا توازن درست رہتا ہے۔ دماغ میں تھوڑا سا فرق ہو جائے تو ہم لڑکھڑانے لگے، ہم کو چکر آنے لگے، ہمارا توازن خراب ہو جائے۔ اور یہ ہماری اسکوٹر کو، ہماری موٹر سائیکلوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اس کو بھی ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ہمارے دماغ کے توازن میں تھوڑا سا فرق ہو جائے، ہماری سواریاں لڑکھڑا کر گر جائیں، ہماری سائیکل گر جائے، ہماری اسکوٹر اور موٹر سائیکل گر جائے، ہم زمین پر سیدھے کھڑے نہ ہو سکے، ہم اپنے دونوں پیروں پر چلتے ہیں، ہم اپنی سواریوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور آرام سے چلاتے ہیں، جب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں نا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ہم سر سے پیر تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے پاس بڑی بلڈنگ ہے، جس کے پاس بہت بڑی کوٹھی ہے، جس کے پاس بہت بڑا مکان ہے، جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، صرف اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیں تو وہ نعمتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ صحت چھین لے اگر تو گھر کس کام کا، کمرے کس کام کے؟ اگر اللہ نیند کی نعمت چھین لے تو اچھا سے اچھا بستر کس کام کا، ایئر کنڈیشن روم کس کام کا؟ اگر اللہ ہاضمے کی نعمت چھین لے تو سارے گھر میں کھانے کی نعمتیں بھری ہوں، وہ نعمتیں